بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن الرسول حقا وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक और सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर्सी है कि कुछ मैं नहाते फिरता हूँ समझ। मस्जिद में शेर हक़ का जो पारा हुआ है सर एक बार कांपने लगे मस्जिद के बाम दर। उबला लहू के हो गई मेहराब खून में तर।
ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارا، غضب ہوا سجدے میں، قتل حق امیر عرب ہوا۔ پہنچی جو گوش حضرت زہرا میں یہ صدا، رو کر جناب شبر و شبیر سے کہا، جاؤ خدا کے واسطے مسجد میں تم ذرا، کہتا ہے کوئی قتل ہوا شاہ لافتہ، کس نے کیا شہید امام حجاز کو؟ بابا ابھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو، یہ سن کے دوڑے جانب مسجد حسن حسین، دیکھا کہ رو رہے ہیں نمازی بشور و شین، اور خون میں اپنے لوٹتے ہیں شاہ مشرقین، سر اپنا پیٹنے لگے زہرا کے نور عین، غم سے کلیجہ دونوں کا سینوں میں پھٹ گیا، چلا کے ہائے بابا کہا اور لپٹ گئے، گہ زخمی سر کو دیکھ کے کرتے تھے یہ بیان، ٹوٹی بس اب ہماری کمر ہائے بابا جان، نانا ہمارے سر پہ نہ جیتے ہیں اور نہ مغلوب ہے، ساتھ اپنے ہم کو لیتے ہی جاؤ تو خوب ہے، بیٹوں کو قید غم سے چھڑاؤ تو خوب ہے، ساتھ اپنے ہم کو لیتے ہی جاؤ تو۔ حضرات، مجلس کا آغاز مکمل طور پہ تلاوت کلام پاک سے ہو گیا ہے۔ اب میں گزار ہوں جناب علی عباس صاحب حضور سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ قدر پیش کریں۔ ایک نعرے سلوات۔ بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ارے دیکھ کر زینب کو میری سانس میں سانس آئے گی،
کے سامنے نہ ہو، خون سر سے صاف کر کے پھر امامہ باندھ دو، بیٹیاں گھبرا نہ جائیں میری حالت دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے پھر شبیر سے روتے ہوئے بولے علی، وہ اگر مانگے تو دے دینا نشانی باپ کی، یہ مسلح ساتھ رکھ لو میری زینب کے لیے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ارے اس لیے ہی باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے عجب، بیٹیاں ہیں باپ کی میت پہ رونق کا سبب، ارے خوش نصیبی ہے خدا بیٹی عطا کر دے جنہیں، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ارے اپنے بابا کے جنازے پر جو روئی فاطمہ، اس گھڑی میں اپنی زینب کے لیے روتا رہا، کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باپ سے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ارے کل میں جب کلثوم کے گھر سے چلا رونے لگی، میرے سینے سے لپٹ کر مجھ سے یہ کہنے لگی، جا رہے ہیں لوٹ کر پھر آئیں گے کب گھر میرے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، لے چلو اب بیٹیوں سے دور میں کیسے رہوں، زینب و کلثوم کے جا کر میں شان چوم لوں، ہاں اسی کوفے میں ہوں گے ہاتھ دونوں کے بندھے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر عباس کا چہرہ علی نے یہ کہا، سامنے رہنا ہمیشہ اوڑھ کر میری ابا، بیٹیاں جیتی رہیں چہرہ تمہارا دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے ذیشان و رضا جب حکم بابا
گھر کی جانب لے چلے بیٹے بسد آہوب کا، اور علی بیٹوں سے رو رو کر یہی کہتے رہے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ یہ تھے آپ کے سامنے علی عباس صاحب پوری، جو آج کے دن کا مخصوص نامہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزار ہوں علی جناب اسد افار حاجی صاحب سے آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ اس وقت مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں علی جناب مولانا مرزا یاسر عباس صاحب قبلہ، مولانا معصوم راستے میں چند ہی لمحوں میں تشریف لا رہے ہیں۔ جو بھی مومنین میری آواز سن رہے ہیں ان کی گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور نعرہ تلوار۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ارے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، ارے افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، ارے کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ارے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، ارے زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ارے عباس ذرا
تر سے خبردار، ارے فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ حضرات یہ جیسے آپ کے سامنے جناب اسد عباس صاحب مولانا معصوم تشریف لے آئے، اس وقت مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا مرزا یاسر عباس صاحب قبلہ۔ جو بھی مومنین میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں ممبر پر تشریف لے آئیں۔ اب سے چند لمحوں میں اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا مرزا یاسر عباس صاحب قبلہ۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب حیدر عباس صاحب سے آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ کی تجویز کریں۔ آواز بلند نعرہ استقبال۔ ایک مسکین نے یہ کہا کیوں نہیں آیا مشکل کشا، کیوں نہیں آیا مشکل کشا، کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ وہ خبر گیر ہم غم کے ماروں کا ہے، وہ سہارا سبھی بے سہاروں کا ہے، وہ خبر گیر ہم غم کے ماروں کا ہے، وہ سہارا سبھی بے سہاروں کا ہے۔ 3 دن ہو گئے خدا، ہائے 3 دن ہو گئے خدا، کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ ایک مسکین نے یہ کہا کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ ڈھونڈتی ہے نگاہیں اسے ہر طرف، میں ہوں قطرہ وہ بندہ ہے بحر شرف، میں ہوں قطرہ وہ بندہ ہے بحر شرف، میرا رہبر میرا رہنما، میرا رہبر میرا رہنما، کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ ایک مسکین نے یہ کہا کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ عزم اس کا تھا بھوکا نہ سوئے کوئی، رزق ہر رات کو بانٹتا تھا سخی، رزق ہر رات کو بانٹتا تھا سخی، سب کا ہمدرد شاہ عطا، ہائے سب کا ہمدرد شاہ عطا، کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ ایک مسکین نے یہ کہا کیوں نہیں آیا مشکل کشا۔ قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الامیر
سے کہا نوح اگر تھام کے دل کو تو سن یہ غم کی خبر، تھام کو دل کے تو سن یہ غم کی خبر، جانشین رسول خدا، ہائے جانشین رسول خدا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا۔ وار سجدے میں ظالم نے اس پر کیا، سر مسلح پہ اس کا شکستہ ہوا، سر مسلح پہ اس کا شکستہ ہوا، سارے عالم میں گونجی صدا، سارے عالم میں گونجی صدا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا۔ ہائے وقت سحر ظلم کے وار سے، سجدے میں زہر آلودہ تلوار سے، سجدے میں زہر آلودہ تلوار سے، گھر میں اللہ کے بے خطا، ہائے گھر میں اللہ کے بے خطا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا۔ غم میں حیدر کے عباس روئی فضا، روئے مظہر نبی روئے اہل عزا، روئے مظہر نبی روئے اہل عزا، جب یہ پردرد نوحہ سنا، ہائے جب یہ پردرد نوحہ سنا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا، ہو گیا قتل مشکل کشا۔ چلے آپ کے سامنے جناب حیدرآباد عباس صاحب جو مخصوص نغمہ پیش کر رہے تھے، اس کے بعد اس سلسلے کے آخری شاعر مشہور نغمہ خوان جناب شجاع عباس صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آئیں اور بارگاہ امام احمد الراجہ کے در پیش کریں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند بند پیش کر رہا ہوں مولا علی کے حوالے سے۔ صلوات پڑھ دیں گے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کے عشق نے، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، مٹا دی بیچ میں حائل تھی سرغدیں جتنی، علی کے عشق نے کم کر دی دوریاں کتنی، علی کے نام سے ملتی تھی روشنی اتنی، علی کے عشق میں گزری تھی زندگی اپنی، خزانے ماں کی طرح گود میں لیا ہم کو،
خزان ماں کی طرح گود میں لیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ اور کسی کو کیسے پتا ہو کہ کیا ہوا ہوگا، بھلا وہ نزع کا عالم بیان کیا ہوگا، فرشتہ موت کا جب سامنے کھڑا ہوگا، بدن سے روح کو وہ قبض کر رہا ہوگا، جو موت آئی بصد اہتمام آئے گی، جو موت آئی بصد اہتمام آئے گی، یہاں علی کی محبت ہی کام آئے گی، جو موت آئی بصد اہتمام۔ جو موت آئی بصد اہتمام آئے گی، یہاں علی کی محبت ہی کام آئے گی، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، اور علی کے عشق نے بخشی ہے زندگی مجھ کو، انہی کے در سے ملا علم آگہی مجھ کو، سلام کرتی ہے دنیا کی روشنی مجھ کو، پس حیات نہیں خوف تیرگی ہم کو، پس حیات نہیں خوف تیرگی مجھ کو، علی کے نام سے مشکل کا وقت ٹلتا ہے، علی کے نام سے مشکل کا وقت ٹلتا ہے، لحد میں ان کی ولا کا چراغ جلتا ہے، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ بس یہ آخری دو شعر پیش کروں، سماعت فرمائیں گے کہ چلا جو قبر کی، چلا جو قبر کی جانب تو تھوڑا ڈر تھا مگر، چلا جو قبر کی جانب تو تھوڑا ڈر تھا مگر، مجھے خبر تھی یہاں سے طویل ہوگا سفر، جو مشکلیں یہاں آئیں گی کیا کسی کو خبر، صدا یہ دل سے نکلتی تھی آئیے حیدر، ادھر جو دیکھا ادھر جو دیکھا کوئی شہسوار آتا ہے، ادھر جو دیکھا کوئی شہسوار آتا ہے، کمر میں باندھے ہوئے ذوالفقار آتا ہے، ادھر جو دیکھا اس کا سوال، ادھر جو دیکھا کوئی شہسوار آتا ہے، کمر میں باندھے ہوئے ذوالفقار آتا ہے، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ اور سارے شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت رہے گا کہ نہ کر سکے گا کوئی اس کا اصل میں انکار، ہو چاہے ساتھ میں لاکھوں عبادتوں کی قطار، ہے مرنے والا پریشان و بے کس و لاچار، قضا کے بعد سفر یوں تو ہے بہت دشوار، مگر علی میری معجز نمائی کرتے ہیں، مگر علی میری معجز نمائی کرتے ہیں، مگر علی میری معجز نمائی کرتے ہیں، لحد میں آ کے بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، مگر علی میری معجز نمائی کرتے ہیں، لحد میں آ کے بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور یہ مقطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا
کہ ملی ہے مجھ کو جو دانش رسد خدا کی قسم، شریک رہتی ہے جن کی مدد خدا کی قسم، یہ بات سچ ہے شجاع و اسد خدا کی قسم، انہی کا عشق ہے حق کی سند خدا کی قسم، جو پیروکار علی و رسول ہوتا ہے، جو پیروکار علی و رسول ہوتا ہے، اسی بشر کا عمل بھی قبول ہوتا ہے، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ جو حضرات فرش کے باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش پہ کافی جگہ ہے، تشریف لیں، اس کے بعد مولانا موصوف مجلس کو خطاب کریں گے۔ یہ تھے آپ کے سامنے مشہور مولانا جناب عباس صاحب محمد میں نذرانہ کی طرف پیش کر رہے تھے۔ حضرات یہ مجلس انجمن خطیب الایمان کی جانب سے ہر سال اسی شبیہ روزہ بیت الحسن کے میدان میں برپا ہوتی ہے۔ مولانا معصوم کو آواز دینے سے پہلے دو تین چیزیں جناب ہلال نقوی صاحب کے ارشاد فرمائیں کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، اور ذکر علی کو چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، ذکر علی کو چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے، شجرے چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب سے آئیں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ میں قریب کر دے گا۔ بتا دیجیے اپنے حساب فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ، صلوات میں اجتمام۔ عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ کوئی عبادت ہے؟ رسول وجہ بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّا ذِكْرِي ذِكْرَهُ، ذکری ذکر اللہ، ذکر اللہ العبادہ، تمہارا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے،
خدا کا ذکر عبادت ہے، یعنی بات علی سے شروع ہوتی ہے، علی سے نبی تک جاتی ہے، نبی سے خدا تک جاتی ہے، اور خدا پر جا کے عبادت بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت۔ یہ قرآن صامت ہے کہ دیکھیے تو عبادت، پڑھیے تو عبادت، سنیے تو عبادت۔ یہ قرآن ناطق علی ہے، علی کا چہرہ عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر پڑھنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ علی کیا شان ہے میرا مولا علی کی، کیا منزلت ہے میرا مولا علی کی، کیا مرتبہ ہے میرے مولا علی کا۔ عقل بشر حیران ہے، 1400 برس سے زیادہ ہو گئے، علی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اما جب علی سمجھ میں نہیں آئے تو نبی کیا سمجھ میں آئیں گے، اور جب نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو خدا سمجھ میں کہاں آئے گا۔ صلوات بھیج دے محمد علی، اللہ اکبر۔ یہ 3 حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے عین لام یہ، بلکہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہے کہ میدان علم کے سب سے بڑے عالم کا نام علی، میدان شجاعت کے سب سے بڑے شجاع کا نام علی، میدان زہد کے سب سے بڑے زاہد کا نام علی، مسند قضا کے سب سے بڑے قاضی کا نام علی، منبر کوفہ کے سب سے بڑے خطیب کا نام علی۔ یہ 3 حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے خدا کی قسم علی۔ عزیزان محترم، ہر ایک کو ذکر علی اچھا بھی نہیں لگتا ہے، ہر ایک کو ذکر علی اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ ذکر علی، فضائل علی 2 کام کرتے ہیں، کسی کا دل خوش ہوتا ہے، کسی کے کلیجے میں آگ لگ جاتی ہے۔ کسی کا دل خوش رہتا ہے، کسی کے کلیجے میں آگ لگ جاتی ہے۔ یعنی علی کے فضائل کی مثال بجلی کے کرنٹ کی سی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، علی کے فضائل کی مثال بجلی کے کرنٹ کی سی ہے۔ جیسے یہ بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے، یہ کرنٹ آ رہا ہے اس کے اندر، تو اس سے کولر بھی چلتا ہے، یہ کولر چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے، ہیٹر بھی جلتا ہے۔ آنے والا کرنٹ ایک ہے، لائنیں 2 نہیں ہیں، میٹر 2 نہیں ہیں کہ ایک کولر کا میٹر، ایک ہیٹر کا میٹر۔ میٹر ایک ہے، کرنٹ ایک ہے، کام 2 کرتا ہے۔ ویسے ہی فضائل علی کا بہتا ہوا دھارا ایک ہے۔ جن کے دل میں محبت کے کولر فٹ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جن کے دل میں محبت کے کولر فٹ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جن کے دل میں عداوت کے ہیٹر فٹ ہیں وہ جلتے رہتے ہیں۔ علی، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مولا علی کی، کیا شان ہے میرے مولا علی کی، کیا مرتبہ ہے میرے مولا علی کا، کیا منزلت ہے میرے مولا علی کی کہ دعوت ذی العشیرہ میں میرے مولا علی کی عمر 13 برس کی تھی، 13 برس کی عمر تھی میرے مولا علی کی جب رسول اللہ نے اعلان اسلام کیا
تو علی کی عمر 13 برس کی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 برس، کچھ لوگ کہتے ہیں 13 برس. چلیے 13 برس ہی صحیح کہ علی کی عمر 13 برس کی تھی جب رسول اللہ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ. اللہ نے کہا اور محمد نے اقربا کو بلایا. وَأَنذِرْ، قرآن پاک کی آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد، اے میرے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ. تو رسول اللہ نے ایک دعوت کی جو دعوت ذی العشیرہ کے نام سے مشہور ہوئی. کہا اے میرے خاندان والوں، سنیے گا، اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں. کہا جب لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی لغو، کوئی غلط بات نہیں سنی. آپ صادق ہیں، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں. کہا اگر تم نے ہمارے منہ سے کوئی جھوٹ اور کوئی لغو بات نہیں سنی تو تم کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں اور خدا نے مجھ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. کیا کہا؟ کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا نے مجھ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. پھر کہا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے اور میری نبوت پر گواہ بنے؟ خالی مدد نہیں بلکہ میری نبوت پہ گواہ بنے. تاریخ کہتی ہے کہ سب بیٹھے رہے. ایک 13 برس کا کمسن اٹھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کی نبوت ہے اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے. آدم نے کہا سب سے آخر میں محمد آئیں گے، نوح نے کہا محمد آئیں گے، ابراہیم نے کہا محمد آئیں گے، موسیٰ نے کہا محمد آئیں گے، عیسیٰ نے کہا محمد آئیں گے، اور آپ نے آ کے کہا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو آپ کی نبوت نان کانٹروورشل ہو. یا رسول اللہ، آدم سے کہیے کہ آدم آئیں، آپ کی نبوت کی گواہی دیں. آدم آئیں اور آپ کی نبوت کی گواہی دیں. حدیث رسول آئی کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا. آئیے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کا. حجت الاسلام علی جناب مولانا ریاض صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں اور یہ مشہد میں رہتے ہیں ایران میں. یہ اور ان کی اہلیہ امام رضا کے روضے میں خادم ہیں، جاروب کش ہیں، وہاں خدمت کرتے ہیں حرم کی. تو عزیزان محترم، عالم یہ ہے، آدم نے کہا کہ کنت نبیًا، رسول نے کہا میں نبی تھا.
आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। ये नहीं कहा मैं आमिना का लाल था, ये नहीं कहा मैं ताहा था, ये नहीं कहा मैं मुजम्मिल था, ये नहीं कहा मैं यासीन था, ये नहीं कहा मैं हबीब था, ये नहीं कहा मैं मोहम्मद था। कुन तो नबीयन, मैं नबी था। आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। अमा आदम तो कह नहीं सकते कि हम मोहम्मद के जैसे, तो आदमी क्या मुंह लेके कहेगा? कौन तो नबीयन, मैं नबी था। आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे, तो आदम तो कह नहीं सकते। अब गवाही कौन दे? भाई सुनिए भाईजान, अब गवाही कौन दे? शुजा मियां, अब गवाही कौन दे? जो आदम से पहले हो। नहीं गौर किया, नहीं गौर किया। जो आदम से पहले हो और इनको नबी बनते हुए देख रहा हो, वो गवाही दे। क्योंकि आदम तो गवाही दे नहीं सकते। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, आदम तो गवाही दे नहीं सकते। आदम से पहले का हो और इतना पहले का हो, सिवाय दो के अलावा तीसरा ना हो। तीसरा वो खुद हो, इतना पुराना हो। तो अजीजान मोहतरम, कुन तो कंजन मख्फिया, सुनिएगा, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपने पहचानने के लिए एक नूर खल्क किया। अपने पहचानने के लिए एक नूर खल्क किया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है। अहद है, नहीं गौर किया। अल्लाह अहद है। कुल हो वल्लाहु अहद, अहद वो इकाई है। अहद वो इकाई है जिसके दो नहीं हो सकते, जिसके दो नहीं हो सकते। रसूल ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर हदीस आगे बढ़ी, अना व अलीयुन, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हूं। वो अहद, ये वाहिद, वो इकाई दो नहीं हो सकती। ये इकाई एक से दो हुई, दो से पांच हुई, पांच से 12 हुई, 12 से 14 हुई,
یہ وہ اکائی ہے کہ جو 1 سے 2 ہوئی، 2 سے 5 ہوئی، 5 سے 12 ہوئی، 12 سے 14 ہوئی. کہا کہ اللہ نے 2 نور بنائے. بھائی توجہ چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. اللہ نے 2 نور بنائے. آئیے مولانا طاہر صاحب آگے آ جائیے. اللہ نے 2 نور بنائے. دونوں کو علم سے آراستہ کیا. ایک اللہ، 2 نور، ایک پڑھانے والا، 2 پڑھنے والے، ایک سکھانے والا، 2 سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا، 2 تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا، 2 بات کو سننے والے. ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، 2 وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے. اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا، علم سے آراستہ کر دیا، تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا. ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا. دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پہ گواہ بنو. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں. دوسرے نور سے کہا تم اس کی نبوت پہ گواہ بنو. دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا. اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پہ گواہ بنو. ان کو ان کی نبوت پہ گواہ بنایا، ان کو ان کی ولایت پہ گواہ بنایا. جب گواہ بنا لیا تو اشارہ کن میں کائنات کو خلق کیا. اشارہ کن میں کائنات کو خلق کیا. کہا کائنات ہماری، اختیار تمہارا. کائنات ہماری، اختیار تمہارا. جیسے تم چاہو گے ویسے کائنات چلے گی. لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں خوب سمجھ میں آتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتے. ہر معاملہ سمجھ میں آتا ہے، بس اہل بیت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اہل بیت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی وہاں رکھا ہے، ہاتھ میں ریموٹ ہے، جیسا چاہ رہے ہیں اسے کنٹرول کر رہے ہیں، ملک بدل رہے ہیں. آج کل ایران و امریکہ و اسرائیل کی وار دیکھ رہے ہیں. بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹی سی مشین لیے ہوئے جس کا نام ریموٹ کنٹرول ہے، اس سے مشینوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، مشین وہاں رکھی ہے، کیسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ کہا جس کمپنی نے یہ مشین بنائی ہے، جس کمپنی نے یہ مشین بنائی ہے، اس نے اس کا ریموٹ بھی بنایا ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بھیا یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے کائنات بنائی اس نے کنٹرول محمد و آل محمد کو دیا. کنٹرول محمد و آل محمد کو دیا. کہا کائنات ہماری، کنٹرول تمہارا. یہ کائنات کا کنٹرول نہیں تو اور کیا ہے کہ ستارہ ڈیوڑی پہ اتر رہا ہے، چاند دو ہو رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ رہا ہے، سنگریزے کلام کر رہے ہیں،
ہاتھوں کا دھون جواہرات میں بدل رہا ہے، زندہ مردہ ہو رہا ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ کائنات ہماری، کنٹرول تمہارا۔ یہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہے کہ قالین کا شیر حقیقت میں شیر بنا جا رہا ہے۔ یہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو کہا کون ہے، بھائی سنیے گا، کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ محمد کو سب سے پہلے رسول اللہ کہہ کے میرے مولا نے ایڈریس کیا، جن کی عمر 13 برس کی تھی، جن کی عمر 13 برس کی تھی۔ آج پوری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارا زمانے سے یہی تو شکوہ ہے کہ جو 13 برس کے بچے نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جو غدیر میں محمد نے کہا۔ کہا کہ تاج نبوت ان کے سر پر رکھا، تاج ولایت ان کے سر پر رکھا، ان کو ان کی نبوت پر گواہ بنایا، ان کو ان کی ولایت پر گواہ بنایا۔ اگر یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چل کے دیکھ لیجئے، دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت پر علی گواہ، میدان غدیر میں علی کی ولایت پر محمد گواہ، علی کی ولایت پر محمد گواہ۔ کہ کون ہے جو میری نبوت پہ گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے کہا نا یا رسول اللہ۔ قرآن نے کہا میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یعنی 1,23,999 پہ اپنی امت پہ گواہ، محمد ان سب پہ گواہ۔ یا رسول اللہ
آپ تو 1,23,999 پر گواہ ہیں، آپ گواہی جو مانگ رہے ہیں، کیا کوئی ایک ہو جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ محمد کہے پر گواہ، کہا جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو موسیٰ پہ گواہ وہ محمد، جو عیسیٰ پہ گواہ وہ محمد، جو داؤد پہ گواہ وہ محمد، جو سلیمان پہ گواہ وہ محمد، جو خضر پہ گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پہ گواہ وہ محمد، جو زکریا پہ گواہ وہ محمد، جو فلک اول پہ گواہ وہ محمد، جو فلک دوم پہ گواہ وہ محمد، جو فلک سجم پہ گواہ وہ محمد، جو فلک چہارم پہ گواہ وہ محمد، جو فلک پنجم پہ گواہ وہ محمد، جو فلک ہفتم پہ گواہ وہ محمد، جو کعبہ قوسین پہ گواہ وہ محمد، جو منبر پہ گواہ وہ محمد، جو تسبیح پہ گواہ وہ محمد، جو وضو پہ گواہ وہ محمد، جو سجدے پہ گواہ وہ محمد۔ مختصر یوں سنیے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پہ گواہ ہو وہ علی۔ عزیزان محترم، یہ علی ہیں جنہوں نے دعوت ذیل عشیرہ میں کہا کہنا یا رسول اللہ۔ پھر علی نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، کہا کہ یا رسول اللہ، بھائی اپنے مولا کی پہلی حدیث سنیے، ارے اپنے مولا کی پہلی حدیث سنیے۔ اسلام آنے کے بعد جو میرے مولا نے پہلی حدیث پڑھی، کہا یا رسول اللہ، میری عمر کم ہے، میرا سن کم ہے، میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں، مگر آپ کے دشمنوں کی آنکھیں کھول دوں گا، آنکھیں کھول دوں گا اور شکام چاک کر دوں گا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کی عمر 13 برس ہے، یہ کیسی بچپنے والی حدیث کہ آنکھیں کھول دوں گا، شکم چاک کر دوں گا۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کمزور ہوں، بچہ ہوں، چھوٹا ہوں، ایک طرف کہہ رہے ہیں آنکھیں کھول دوں گا، شکم چاک کر دوں گا۔ کہا میری حدیث کو پھر سے پڑھ، میری حدیث کو پھر سے پڑھ۔ کمزوری کا احساس اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، طاقت کا احساس مخالف محمد کے سامنے۔ تو عزیزان محترم، دعوت ذیل عشیرہ میں آپ کے مولا نے پہلی حدیث پڑھی، مکے کی گلیوں میں محمد کی نصرت کی، شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سوئے، جہاں تلواریں کھچی ہوں وہاں نیند نہیں آتی، مگر علی نے سو کے محمد کی جان کو بچا لیا۔ اما علی کا جاگنا تو ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، خالی محمد کی جان کو نہیں بچایا بلکہ رضا الہی کے مالک ہو گئے۔ اللہ کی مرضیاں
خرید لی. زمانہ بہت گھبرایا ہوا ہے کہ ہم نے تو علی کو شہید بھی کر دیا. علی کے دروازے سے دعائیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ ان بدبختوں کو کون بتائے کہ علی شہید ہوئے ہیں؟ اللہ کی مرضیاں زندہ ہیں. مرضی الہی کے مالک کا نام علی ہے. مرضی الہی کے مالک کا نام علی ہے. شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سو کے محمد کی جان کی حفاظت کی. جب شب ہجرت سو چکے تو رسول ہجرت کر رہے تھے. علی کو سارا سامان دے گئے تھے، جس کا تھا اس کے حوالے کیا. علی نے بھی مکے سے ہجرت کی. جب دشمنوں نے حملہ کیا، جس وقت علی مکے سے ہجرت کر رہے تھے، تو علی نے ناخوں کے پیر باندھ دیے تھے. اونٹوں کے جس پر سامان تھا اور بیبیاں تھیں ان کے پیر باندھ دیے تھے. پیر باندھ کے بالکل اکیلے مکے میں کھڑے ہو گئے. اور خدا کی قسم کہا کہ اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ علی کے سامنے نہیں بڑھے گا بلکہ موت کا مزہ چکھے گا. علی مکے پہنچے، مدینے پہنچے تو رسول اللہ دروازے مدینہ پر ملے. مدینہ رسول کو لینے آیا تھا. رسول اللہ مدینے نہیں گئے. کہا میرا بھائی علی جب تک نہیں آئے گا تب تک میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. اور جب علی آ گئے تو رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے. عزیزان محترم، کوئی مسلمانوں کو سمجھائے کہ محمد تو بغیر علی کے مدینے نہیں جاتے، تم بغیر علی کے جنت جانا چاہتے ہو؟ اب جب علی بحفاظت مدینے آ گئے، محمد بھی آ گئے، تو مکے والوں نے، ابو سفیان نے 1000 کا لشکر لیا اور بدر نامے ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بدر. اسی سے یہ جنگ بدر مشہور ہوئی ہے. وہاں پر یہ لڑائی ہوئی. بھائی سنیے گا، اپنے مولا کے فضائل سنیے کہ عالم یہ ہے کہ ادھر 313 ادھر 1000. قسمہ پرسی کا عالم یہ ہے کہ تلواریں ہیں تو نیزے نہیں، نیزے ہیں تو زرے نہیں، زرے ہیں تو خود نہیں، خود ہیں تو کمانے نہیں. 313 علی کو ملا کے، رسول کو ملا کے. ادھر 1000، ایک آدمی پر 3 آدمی، ایک آدمی پر 3 آدمی، کچھ پرسنٹ زیادہ. اب وہ حساب کے جانبکار بتائیں گے کتنا پرسنٹ تھا. تو ادھر 1000، ادھر 313. 313 میں محمد نے تلوار نکالی نہیں کبھی، کیونکہ رسول رحمت تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رسول رحمت تھے. اگر تلوار اٹھاتے
تو رسول غضب ہو جاتے۔ اب بھائی مجھے بدر نہیں پڑھنا ہے، خالی اشارہ کرنا ہے، میرے سننے والے سنیں، اور جہاں تک یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے سب سنیں کہ لشکر اسلام سے علی نکلے، جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور مولا علی، 3 سپاہی نکلے، اپنے سامنے تینوں کو کاٹ دیا۔ حمزہ نے اپنے سامنے والے کو کاٹا، سب سے پہلے مولا علی نے اپنے سامنے والے کو کاٹا، عبیدہ اپنے سامنے والے سے کچھ الجھے ہوئے تھے، علی نے تلوار کو ترچھا کیا، اس کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ اب اجتماعی لڑائی ہونے لگی، اجتماعی لڑائی، پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا۔ بھائی سنیے گا، یہ سب پڑھی نہیں جاتی جنگیں، پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 22 برس کی تھی، رہوار پر سوار، عالم یہ ہے کہ تلوار کو کاٹتا ہوا، تلوار کو چلاتا ہوا لشکر کی صف میں ڈوب رہا ہے، اترتا چلا جا رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ بڑے سے بڑے تلوار کے دھنی اس کی تلوار کی کاٹ کو دیکھ رہے ہیں، اسے تلوار چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں کیا کاٹ ہے، کیا صفائی ہے، جدھر سے گزرتا ہے لاشوں کے انبار بچھا دیتا ہے۔ تو بجائے گھوڑے آگے بڑھانے کے، ان کے بڑے بڑے تلوار چلانے والوں نے ان گھوڑوں کو پیچھے کیا، پیچھے کیا، اور گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے، زین پر ہاتھ دے کے رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ علی کی پہلی لڑائی ہے، جنگ بدر 22 برس کے علی دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا یہ جوان کون ہے، ہم نے اس کو کہیں مشق کرتے نہیں دیکھا۔ ہائے 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 مولوی بھائی، ہم نے اس کو کہیں مشق کرتے نہیں دیکھا، کہیں پر تلوار چلاتے سیکھتے نہیں دیکھا، یہ شاگرد کس کا ہے؟ مکے میں کوئی نہ بتا سکا کہ علی ہمارے یہاں کے سیکھے ہوئے ہیں۔ پیچھے ہٹے، دیکھا، کہا ہم نے اس کو مشق کرتے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا خبردار، مشق کا نام نہ لینا، مشق ہوتی ہے عیب کو دور کرنے کے لیے، امامت میں عیب ہوتا نہیں تو دور کرنا۔ سلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد۔
غضب کی تلوار چلائی، جتنے پورے لشکر نے مل کے کاٹے تھے اتنے اکیلے علی نے کاٹے۔ اب دوسری لڑائی ہوئی خندق احد کی۔ بھائی احد میں میرے پوری لڑائی نہیں پڑھنا ہے، خالی ایک نقشہ سن لیجئے کہ جب جیتی ہوئی لڑائی ہارنے کے قریب تھی احد میں، تو علی نے دیکھا کہ سارے مسلمان محفوظ مقامات پہ جا چکے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ سارے صحابہ جو حالت اسلام میں رسول کا چہرہ دیکھے وہ صحابی، سارے صحابہ محفوظ مقامات پہ جا چکے ہیں۔ اب محمد گھرے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ ہر ایک نے تلواریں نیام میں رکھ لیں کہ جب محمد ہی نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے۔ ایک سپاہی ایسا بھی تھا جس نے تلوار نیام میں نہیں رکھی، تلوار نیام میں نہیں رکھی، نیام کو کھولا کمر سے، گھٹنے کے قریب لائے، توڑا، توڑ کے پھینک دیا، کہا یہ تلوار نیام میں اسی وقت جائے گی جب محمد کو زندہ دیکھ لوں۔ نہیں غور کر رہے ہیں، اپنے مولا کو سنیے، یہ تلوار نیام میں اسی وقت جائے گی جب محمد کو زندہ دیکھ لوں، اور اگر محمد، بھائی موجود بھائی کنڈیشنل جملہ ہے، اگر محمد قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو آج میدان احد سے ایک بھی شخص زندہ بچ کے اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ جو علی نے کہا تھا ایران وہی کر رہا ہے۔ کل جو علی نے کہا تھا تمہارے شرائط پر صلح نہیں ہوگی، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ کہا میدان احد سے آج ایک شخص بھی بچ کے اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ گھوڑے کو علی نے تیز کیا، تلوار کو ترچھا کیا، محمد کو غور سے دیکھ رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ علی کو معلوم تھا کہ میرا بھائی زندہ ہے، جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھتی ہو اس کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی۔ علی جانتے تھے محمد زندہ ہیں۔ دشمن محمد کو گھیرے ہوئے، بھائی سنیے گا، دشمن محمد کو گھیرے ہوئے، ان کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اثر سے مس ہو رہے ہیں، چہرے پر جو لوہے کی جالی پہنے تھے، پتھر اتنی کس کے پھینکا گیا کہ لوہے کی جالی ٹوٹی اور اس کی کڑی رخسار مبارک میں اتر گئی۔ زخمی ہیں،
दंदान मुबारक शहीद हो चुके हैं, तलवार लगी हुई है, लश्कर नेज़े लेके बढ़ रहा है, हर एक के हाथ में नेज़ा। मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हैं, शमे नबूवत गुल करना चाहते हैं, हर तरफ से नेज़ा बरदार मोहम्मद की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहम्मद की शजाअत का ये आलम है। लोग कहते हैं कि हमने मोहम्मद की शजाअत नहीं देखी, तो आओ ओहद में आके देखो, न माथे पर पसीना है, न हाथों में राशा है, न दिल में इस्तराब है, न पैरों में लर्जिश है। रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती, नबूवत पाँव पकड़े थी। तुम कहते हो अली अली करते हो, मोहम्मद मोहम्मद नहीं करते। अमा कोई मैदान में इतनी देर ठहरे तो मोहम्मद को देखे। अजीज़ान मोहतरम, अब आलम ये कि अली ने तलवार खींची, देखा एक जगह पर मजमा जमा है और नेज़ा बरदार बढ़ रहे हैं। घोड़े को कावे पर लगाया, देखा मोहम्मद जिंदा है, रहवार पर बैठे में। मोहम्मद ने अली को देखा, अली ने मोहम्मद को देखा, इल्म ने इल्म को देखा, नूर ने नूर को देखा, शजाअत ने शजाअत को देखा, तहारत ने तहारत को देखा। कहा या अली, ये है वक्त नुसरत। या अली, ये है वक्त नुसरत। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अगर वक्त नुसरत है तो अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? कि अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है। भाई पढ़ते पढ़ते 50 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। अभी मुझे यहाँ से जाके दरगाह हज़रत अब्बास में पढ़ना है, फिर डोर वाली मस्जिद में पढ़ना है यहीं, फिर ठीक 3 बजे सुबह इस ताबूत की, हसन मिर्ज़ा साहब के मौला अली के ताबूत की विदाई मजलिस को यहीं पढ़ना है, ठीक 3 बजे वक्त की पाबंदी के साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, बस तमाम कर रहा हूं। एक जुमले में अपने मौला को देखिए। आज जमाने की समझ में ईरान नहीं आ रहा है, वो समझ रहे थे सऊदी अरब की। उसे क्या मालूम 2 तरह के मुसलमान होते हैं, एक भागने वाले, एक भगाने वाले। एक भागने वाले, एक भगाने वाले। सारे मुसलमान एक से नहीं होते। तो ये सऊदी अरब भागने वाला था, अमेरिका कि ये जो बैठा है ये जमाना ये समझा कि ईरान ताकत है नहीं, हम एक दिन में ईरान को, अमेरिका ये समझा फतह कर लेंगे। वहां
جب تصویریں خمینی صاحب زیادہ تر تصویر لیے رہتے تھے اور بڑے انٹرنیشنل پریشر پاتے تھے. لوگ کہتے تھے امریکہ بڑا, یہ کہتے تھے اللہ اکبر. لوگ کہتے تھے رشیا بڑا, یہ کہتے تھے اللہ اکبر. یہ کہتے تھے سپر پاور بڑا اکبر. وہ کہتے تھے ایٹمی پاور بڑا, یہ کہتے تھے اللہ اکبر. جب تمہاری سپر مجتہدین کی مرجعیت کی تسبیح کا تالا نہ سنبھال سکی تو امام کے ذوالفقار کہاں سے تھا؟ خلیفہ کو ماننے والے ملک الگ ہیں, امام کو ماننے والا ملک الگ ہے. عزیزان محترم, محمد گرے کھڑے ہیں. علی نے تلوار کو ترچھا کیا, گھوڑے کو کعبے پر لگایا, پہلا چکر دیا, دوسرا چکر دیا, تیسرا چکر دیا. سر کٹ رہے ہیں, محمد کے قدموں پر گر رہے ہیں. علی کی تلوار کسی کے لوہے کی زرہ میں اتر کے پسلیوں کو کاٹتی ہوئی جسم انسانی کے اندر اتر رہی ہے. اب جو کھینچا تو تلوار ٹوٹ گئی. بھائی امام ذوالفقار لے کے آئیں گے, ابھی تو امام کے نائب لڑ رہے ہیں. امام تو ذوالفقار لے کے آئیں گے. بس ایک جملے میں ذوالفقار کا آنا سنیے. اب جو تلوار ٹوٹی تو پیچھے محمد کھڑے تھے. بھجان پیچھے محمد کھڑے تھے, گھومے, ہاتھ بڑھایا, کہا یا رسول اللہ اپنی تلوار مجھے دیجئے, اپنی تلوار مجھے دیجئے. بھائی جو جس کی طرف سے لڑتا ہے اسلحہ بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے, اسلحہ بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے. دشمن اسلحہ پرووائڈ نہیں کرتا. آپ کے سامنے آپ کا مخالف آیا ہے, وہ اسلحہ نہیں پرووائڈ کرے گا. علی لڑ رہے تھے محمد کے لشکر سے, لہذا تلوار محمد ہی سے مانگنا چاہیے تھی. کہا یا رسول اللہ اپنی تلوار دیجئے. کہا میں کیوں دوں, جس کا سپاہی ہے وہ دے, جس کا سپاہی ہے وہ دے. یا رسول اللہ علی سپاہی تو آپ کے. کہا ابھی طے ہو جائے گا کہ علی سپاہی کس کے ہیں. ادھر کہا میں کیوں دوں, جس کا سپاہی ہے وہ دے. آسمان کو دیکھ کے ادھر جبرائیل چلے, ہاتھ میں ذوالفقار پکڑے ہوئے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اللہ کی بھیجی ہوئی, جبرائیل کی لائی ہوئی, محمد کی پائی ہوئی, علی کی چلائی ہوئی.
یہ عید الفخار ہے جو امام زمانہ کے پاس ہے. آپ کے زمانے کے امام کے پاس دو چیزیں ہیں. ایک عباس کا علم ہے جس کا نام ہے لوائے حمد. علم کا نام یاد کیجئے. جب 12ویں امام انشاءاللہ آئیں گے تو ان کے پاس بزرگوں کی دو امانتیں ہوں گی. ایک آقا عباس کا علم جس کا نام لوائے حمد ہے، اور ایک مولا علی کی ذوالفقار. پھر سے زمانہ علی کا شباب دیکھے گا کہ علم بھی ہوگا، ذوالفقار بھی ہوگی. ہاں عزیزوں، آج علی کی زندگی کی آخری رات ہے. یہ مجمع رونے کے لیے آیا ہے. آپ کے مولا جا رہے ہیں. آپ کے مولا کی زندگی کی آخری رات ہے. کیسے پڑھ دوں، کیوں کر پڑھ دوں؟ زخمی علی اپنے گھر میں ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بھرا گھر ہے. بیٹے بھی گریہ کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی گریہ کر رہی ہیں. 20ویں رمضان تھی، سن 40 ہجری. صبح صادق کے بعد علی کے دروازے کے اوپر لوگوں کا مجمع جمع ہے. حسن ابن علی آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں. کہا بیٹیوں کو ہٹا دیا جائے، چاہنے والوں کو بلا لیا جائے. بیٹیوں کو ہٹا دیا گیا، چاہنے والوں کو بلا لیا گیا. چاہنے والے آئے، اس میں حجر ابن عدی، ساسا بن سوہان، یہ سب موجود تھے. علی کوہنیوں کے بھل اٹھنے لگے، علی سے اٹھا نہ گیا. رشید ہجری بھی پیچھے کھڑے تھے. علی نے رشید کو دیکھا، کہا رشید ذرا آگے آؤ. اور اس کے بعد علی ساسا بن سوہان سے مخاطب ہوئے، کہا ساسا علی سے کچھ سوال کرنا ہے تو کر لو، علی سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. علی کا ذہن کلام سوچ رہا ہے، علی کی زبان کلام کر رہی ہے. سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو. یہاں پوچھنے کون آیا تھا؟ سب گریہ کر رہے تھے. واہ علیہ، آپ کے مولا نے کہا کچھ سوال کرنا ہے تو کر لو، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. چاہنے والے آتے تھے، زخمی علی کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، علی کے سر کو دیکھ کے گریہ کرتے جاتے تھے.
روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا بیویاں بہت بے قرار ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسن نے دوسرا جملہ کہا کہ بابا زینب بہت مضطرب ہے بابا۔ علی نے کہا چاہنے والوں کو ہٹا دیا جائے، چاہنے والوں کو ہٹا دیا گیا، بیویوں کو بلا لیا جائے۔ بیٹیاں آئیں، بیویاں آئیں، علی کے زخمی سر کو دیکھتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ علی کے زخمی سر کو دیکھتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ علی نے ظہر سے تھوڑا پہلے امام حسن کو بلایا، کہا میرے لال میں دیکھ رہا ہوں میرے بچوں نے 2 روز ہو گئے کچھ کھایا نہیں، روزے پر روزہ رکھا ہے۔ میرے لال میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے اہل خانہ میرے ساتھ افطار کریں۔ امام حسن نے یہ سب کو بتا دیا کہ بابا چاہتے ہیں کہ آج پورا گھر ایک ساتھ افطار کرے۔ ابھی جو آپ نے روزہ کھولا ہے، آپ کو اپنے مولا بہت یاد آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، آپ کو آپ کے مولا بہت یاد آئے ہوں گے۔ امام حسن نے افطار کا انتظام کیا۔ علی ابن ابی طالب نے امام حسن کو بلایا، کہا میرے لال کیا وقت ہوا ہے؟ کہا بابا سورج ڈوب چکا ہے، وقت افطار قریب ہے۔ کہا میرے لال مجھے لے چلو دسترخوان پر۔ امام حسن مولا علی کو سہارا دیے ہوئے دسترخوان پر لائے۔ علی دسترخوان پر بیٹھے، صدر مقام پر لا کے علی کو بٹھایا گیا۔ ایک طرف علی کے بیٹے بیٹھے، علی کے اعزاء بیٹھے، اہل خانہ بیٹھے، ایک طرف بیویاں بیٹھیں، مقدرات عصمت و طہارت کی شہزادیاں بیٹھیں۔ علی نے سر جھکایا، علی نے سر جھکایا۔ میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج 1400 برس کے بعد جب آپ تابوت کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا؟ جب بیٹوں بیٹیوں نے زخمی علی کو دیکھا ہوگا، علی کے گھر میں ایک صدا بلند ہوئی، والیہ۔ علی نے سر اٹھایا، کہا بچوں صبر کرو، صبر کرو، یہاں تک کہ مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر۔ علی نے کہا کہ بچوں افطار کرو۔ سب نے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہاں زخمی علی کو دیکھ کے کون افطار کرنا چاہتا ہے؟ لقمہ بنایا، کیونکہ علی کا حکم تھا، دہن میں رکھا۔ علی نے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کے دیکھا، ادھر بیٹوں کو دیکھا، بیٹیوں کو دیکھا، بھرے گھر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا این ولدی الحسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین؟
این ولدی الحسین، میرا بچہ حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسین کو بلایا گیا، علی نے حسین کو دیکھا، کہا میرے لال اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ حسین کو اپنے پہلو میں جگہ دی، کانپتا ہوا بایاں ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا۔ حسین بہت گریہ کر رہے تھے، کہا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ صبر کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے، ابھی تمہیں بہت گریہ کرنا ہے، میرے لال صبر کرو۔ علی نے دہنا ہاتھ کانپتا ہوا اٹھایا، جو کی روٹی کو توڑا، لقمہ بنایا، دہنے اقدس حسینی میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ اور پھر اس کے بعد علی کا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا، پانی کے جام کو اٹھایا، دہنے اقدس حسینی میں یہ کہتے ہوئے لگایا کہ کربلا کے پیاسے اپنے باپ کے ہاتھ سے پانی پی۔ افطار تمام ہوا، حسن ابن علی مولا علی کو سہارا دیے ہوئے حجرے میں آئے۔ علی نے حسن سے باتیں کی، بھرا گھر امام حسن کے حوالے کیا، تبرکات انبیاء امام حسن کے حوالے کیے، ایک ایک کو بلاتے تھے، امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، کہتے تھے حسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسن ان بچوں سے خبردار رہنا۔ اس کے بعد علی نے کہا کہ بیٹا حسن زینب کو بلاؤ۔ زینب سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ زینب کو بلایا گیا، کہا حجرے کا دروازہ بند کر لو۔ حجرے کا دروازہ بند ہوا، باپ و بیٹی میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ بیٹی نے باپ سے کچھ کہا، بیٹی نے باپ سے کچھ کہا، باپ نے بیٹی سے کچھ کہا، اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ 21ویں رمضان کے بعد نہ امام حسن نے زینب سے پوچھا کہ بہن بابا نے کیا کہا تھا۔ 21ویں کی رات بابا نے کیا باتیں کی تھی۔ نہ امام حسین نے کچھ پوچھا کہ بہن زینب یہ بتاؤ کہ بابا نے تم سے تنہائی میں کیا باتیں کی تھیں۔ یہ راز فقط راز رہ جاتا، یہ راز اس دن کھلا کہ جس دن زینب شام کے دربار میں پہنچی۔ جس دن زینب شام کے دربار میں پہنچی، سید سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے خاک پر بیٹھ گئی۔ میں نے بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں اٹھئے چلیے۔ کہا میرے لال کیسے چلوں، سامنے ظالم کا دربار ہے، سامنے جابر کا دربار ہے،
700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے۔ میرے لال بابا علی نے 21ویں رمضان کی رات کو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زینب تو دربار میں اکیلی نہیں جائے گی، یہ علی تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ کہہ کے نجف کا رخ کیا، بابا علی زینب دربار میں جا رہی ہے بابا۔ علی نے کہا کہ میرے حجرے میں اب کوئی نہ آئے، یہ آدھی رات کی بات ہے، بس مجلس تمام ہو گئی، میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ لہذا علی کا حکم تھا، علی تنہا حجرے میں لیٹے تھے، کوئی حجرے میں نہیں تھا۔ یہ آج کی رات کی بات ہے کہ ایک بی بی کے سسکیاں لے لے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے کہا بیٹا حسن ذرا میرے پاس آؤ۔ امام حسن آئے، کہا یہ کون بی بی ہے جو بہت دیر سے رو رہی ہے؟ کہا مولا یہ ام البنین ہے، یہ مادر عباس ہیں جو بہت دیر سے گریہ کر رہی ہے، جو بہت دیر سے رو رہی ہے۔ کہا ام البنین کو میرے پاس بلایا جائے۔ ام البنین کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے والی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور امام حسن کے حوالے کرتے ہیں، بھرا گھر آپ نے امام حسن کے حوالے کیا، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی تھی جو آپ نے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا؟ کہا ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو، بلاؤ میرے عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا گیا، کہا میرے حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد دونوں کو اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد علی کا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا، عباس کا ہاتھ اپنے دانوں پر رکھا، پھر حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر رکھا، پھر اپنا ہاتھ دونوں ہاتھوں پر رکھا۔ کہ عباس حسین سے خبردار رہنا، حسین عباس کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزو یہ سن 40 ہجری کی رات تھی کہ علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ جب عباس کا دہنا بازو کٹ گیا، حسین دریا کی طرف بڑھے۔ جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، دہنے بازو کو اٹھایا، نجف کا رخ کیا، بابا علی جو ہاتھ میرے حوالے کیا تھا ظالموں نے میرا بھائی مجھ سے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 8 شوال انعدام جنت البقیع کا دن ہے، لہذا اس دن سیاہ لباس پہنیں، اپنے گھروں میں کالے پرچم لگائیں اور شہید اسمارک پر دن میں 12:30 بجے زبردست احتجاج ہوگا، لہذا وہاں آ کے سعودی عرب